الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، آج کی یہ رات کوئی عام رات نہیں ہے۔ یہ رمضان المبارک کی بابرکت راتوں میں سے ایک ویری اسپیشل نائٹ ہے۔ یہ وہ مبارک ساعت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے کلام مجید کو مکمل سننے کی توفیق بخشی ہے۔ یہ وہ گھڑیاں ہیں جب دل نرم ہو جاتے ہیں، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور بندہ اپنے رب کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ آج ہم اس مجلس میں بیٹھے ہیں جہاں ابھی اللہ کے کلام کی تکمیل ہوئی ہے۔ غور کریے، دنیا میں کروڑوں مسلمان ہیں، لیکن ان میں سے کتنے لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ یہ اپورچونٹی دیتا ہے، یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ رمضان میں پورا قرآن سن سکیں؟ کتنے لوگ بیماری کی وجہ سے محروم رہ جاتے ہیں، کتنے ہی لوگ اپنی بزی لائف کی وجہ سے محروم رہ جاتے ہیں، اور کتنے لوگ غفلت کی وجہ سے اس عظیم انعام سے محروم رہ جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پر خاص فضل فرمایا، ہمیں اپنے گھروں سے نکالا اور اپنے گھر میں لا کھڑا کیا، اور ہمیں اپنے کلام کو سننے کی سعادت عطا فرمائی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ اس لیے اس موقع پر اس کتاب کی عظمت کے حوالے سے چند گزارشات کرنی ہیں۔ یہ ایسی عظیم کتاب ہے جس کی ابھی ہم نے ان مبارک راتوں میں تلاوت کی اور سنی، تو یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ کریٹر آف دا یونیورس کا کلام ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس نے انسانیت کی تاریخ بدل دی، یہ وہ کتاب ہے جس نے جاہلیت کی اندھیریوں کو ختم کیا، یہ وہ کتاب ہے جس نے انسان کو زمین کی پستیوں سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی اس کتاب کی عظمت کو بیان فرماتے ہوئے اپنی کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اور یہ پوری انسانیت کے لیے گائیڈنس ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کی سب سے بڑی عظمت یہ ہے کہ یہ ورڈ آف اللہ ہے، یہ کسی انسان کی لکھی ہوئی بک نہیں ہے، یہ کسی فلاسفر کے خیالات نہیں ہیں، یہ کسی پوئٹ کی پوئٹری اور شاعر کی شاعری نہیں ہے، بلکہ یہ لارڈ آف دا ورڈز کا نازل کردہ کلام ہے۔ جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا پیغام ہے، تو پھر اس کے دل میں اس کتاب کی عظمت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، کہ اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل ہوتا تو وہ اللہ کے خوف سے ٹوٹ پھوٹ جاتا۔ غور فرمائیے کہ جو قرآن پہاڑوں کو ہلا سکتا ہے، وہ انسان کے دل کو کیوں نہیں تبدیل کر دے گا؟ قرآن ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ کمپلیٹ گائیڈنس ہے۔
ارشاد خداوندی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور یہ متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ٹرو گائیڈنس ہے۔ انسان دنیا میں آتا ہے تو اس کے ذہن میں کئی سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ میں کون ہوں، مجھے کس نے پیدا کیا، میری زندگی کا پرپس کیا ہے، کیا مقصد ہے۔ قرآن کریم ان سب سوالوں کے جواب دیتا ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ زندگی کا مقصد ورشپ آف اللہ ہے، اللہ کی عبادت اور انسانیت کی خدمت کرنا ہے اور برائی سے بچنا ہے۔ جب قرآن کریم نازل ہوا تو عرب کا معاشرہ جاہلیت کی ڈارک سوسائٹی تھا، شراب عام تھی، ظلم عام تھا، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ لیکن جب قرآن آیا جو چند ہی سالوں میں وہی لوگ جو دنیا کے سب سے برے لوگ سمجھے جاتے تھے اب وہ سب سے بہتر اور سب سے اچھے لوگ بن گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کبھی اسلام کے سخت دشمن تھے، قرآن کریم کی چند آیات سن کر اسلام کے سب سے بڑے محافظ بن گئے۔ یہ قرآن کی پاور ہے، یہ صرف کتاب نہیں بلکہ یہ ایک انقلابی کتاب ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں جس کی حفاظت کی گارنٹی خود اس کے آتھر نے اور اس کے مصنف نے لی ہو، لیکن قرآن کریم کے بارے میں خود اللہ رب العزت والجلال ارشاد فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی پروٹیکشن کرنے والے ہیں۔ 1400 سال گزر گئے، کتنے دشمن آئے، کتنی سازشیں ہوئیں، لیکن قرآن آج بھی اسی طرح اوریجنل فارم میں موجود ہے۔ قرآن دلوں کی شفا ہے، قرآن صرف ہدایت ہی نہیں بلکہ دلوں کی اسپریچول میڈیسن بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم ایسا قرآن کریم نازل کر رہے ہیں کہ جو شفا ہے اور مؤمنین کے لیے رحمت ہے۔ قرآن حسد کا علاج ہے، قرآن غصے کا علاج ہے، قرآن پریشانی اور سٹریس کا علاج ہے۔ جب انسان قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو اس کے دل میں سکون اتر آتا ہے۔ آج ہم لوگوں نے تراویح میں قرآن کریم مکمل کیا ہے، لیکن یہ یاد رکھیے ختم قرآن صرف تلاوت پوری ہونے کا نام نہیں ہے بلکہ یہ ایک نیو کمٹمنٹ ہے، ایک نیا عہد ہے، نیا عزم و ارادہ ہے کہ ہم قرآن کو اپنی زندگی کا گائیڈ بنائیں گے، ہم اپنے گھروں کو قرآن سے روشن کریں گے، ہم اپنی اولاد کو قرآن سے جوڑیں گے۔ آج مسلمانوں کی حالت پر غور کریں، ہم تعداد میں زیادہ ہیں لیکن طاقت میں کمزور ہیں۔ کیوں؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے۔ قرآن پڑھا جاتا ہے لیکن سمجھا نہیں جاتا اور اس پر عمل نہیں کیا جاتا۔ اسی لیے قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ قرآن سے کیسے تعلق مضبوط کریں؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ قرآن ہماری زندگی بدل دے تو ہمیں روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہوگی، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہوگی، قرآن کے احکام پر عمل کرنا ہوگا۔ اگر ہم یہ کام کریں گے تو یقیناً ہماری زندگی تبدیل ہوگی۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی سب سے عظیم کتاب ہے، اس لیے ہر مسلمان کے اوپر قرآن کریم کے کچھ حقوق لازم ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان حقوق کو ادا کریں گے تو ہماری زندگی سنور جائے گی۔ قرآن کریم کا سب سے پہلا حق مسلمان کے اوپر یہ ہے کہ قرآن کو اللہ کا سچا کلام مانے اور یقین رکھے کہ یہ مکمل ہدایت کی کتاب ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور قرآن کا یہ حق ہے کہ اسے کثرت سے پڑھا جائے، روزانہ اس کی تلاوت کی عادت بنائی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔
اور قرآن کریم صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ قرآن کریم کے اندر تدبر اور غور و فکر کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اور سب سے بڑا حق قرآن کریم کا یہ ہے کہ قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ اگر محض تلاوت ہو لیکن عمل نہ ہو تو قرآن کریم کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اور ایک حق قرآن کریم کا یہ ہے کہ قرآن کریم کی جو تعلیمات ہیں ان کی تبلیغ کی جائے، وہ تعلیمات لوگوں تک پہنچائی جائیں، اور قرآن کریم کا ادب و احترام کرنا، پاکی کے ساتھ اس کو چھونا، اونچی جگہ پر رکھنا اور قرآن کریم کی بے ادبی سے بچنا، یہ وہ حقوق ہیں جو ہر مسلمان پر قرآن کریم کے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے بنیادی حقوق میں یہ ہے کہ قرآن پر ایمان لایا جائے، اس کی تلاوت کی جائے، قرآن کریم کے اندر غور و فکر اور تدبر کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، اور قرآن کریم کی تبلیغ، اس کی نشر و اشاعت کی جائے، اور اس کا ادب و احترام ہر وقت، ہر جگہ، ہر حال میں ملحوظ رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ان تمام تراویح کو، ہماری اس مجلس کو، ہمارے قرآن کو، ہمارے روزوں کو اور ہمارے تمام نیک اعمال کو قبول فرمائے۔ اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے سچی محبت عطا فرمائے، ہمارے دلوں کا قرآن کو نور بنا دے، اور ہماری زندگیوں کے لیے قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ بیسٹ گائیڈ بنا دے، ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذہاب ہمومنا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔